لکھا ہے کہ جس جگہ پر ہم جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر ہمارا خدا آ جاتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر واقعی آپ خدا کے ساتھ ہیں اور آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا سفر چاہے سمندروں میں ہو, چاہے فضاؤں میں ہو, ہواؤں میں ہو, کہیں بھی ہو, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کلام پاک میں یہ بھی لکھا ہے کہ ناگہانی موت. کتنے لوگوں کو پتا, میں نے بتایا کہ ناگہانی موت کیا ہے. ناگہانی موت جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے مقدر میں نہیں ہے. ناگہانی موت کیا ہے؟ آپ جاتے ہیں, آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ ختم ہو گیا ہے, خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کا بندہ, خدا کی بیٹی, خدا کا بیٹا سفر کر رہا ہے اور بم بلاسٹ ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر وہ کسی ٹرین میں جا رہا ہے, گاڑی میں جا رہا ہے, بس میں جا رہا ہے یا بارش میں جا رہا ہے, کہیں بھی جا رہا ہے, کبھی بھی کوئی ناگہانی آفت اسے کچھ بھی نقصان ہے. لیکن کس کو؟ جو خدا کا ہے, سوری, جس کو جو خدا کا ہے, جو خدا سے ڈرتا ہے. ناگہانی موت کیا ہے؟ ناگہانی موت یہ ہے بجلی کا آسمان سے چمکنا, یعنی بجلی کا آسمان سے گرنا اور اس بجلی کے گرنے کی وجہ سے کچھ لوگ مر جائیں, اس کو کہتے ہیں ناگہانی موت. کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ایک سانپ اندر آ جائے اور کسی کو ڈس لے, اس کو کہتے ہیں ناگہانی موت. آپ کہیں پہ کچھ لوگ جمع ہے, بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ناگہانی موت. کئی سیلاب آ گیا, اس کو کہتے ہیں ناگہانی موت آ گئی. بم بلاسٹ تو ناگہانی موت میں نہیں آتا, کیونکہ یہ پری پلان ہوتا ہے, پری پلان بلاسٹ ہوتا ہے, تو یہ ناگہانی موت میں نہیں آتا. سیلاب کا آ جانا ناگہانی موت ہے. میں نے ابھی بھی دیکھا ہے, آپ بھی پڑھتے ہو کہ بائبل مقدس میں سے کہ بہت سارے لوگ, بہت ساری قومیں ناگہانی آفات کی وجہ سے مر گئی. ٹھیک ہے, ابھی بھی اس دنیا میں بارش کی وجہ سے, آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر اتنی بارش ہوئی کہ وہاں پر ڈیم کا منہ ٹوٹ گیا اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیگار ہو کر کچھ مر گئے. اس کو کہتے ہیں ناگہانی موت. اچانک کسی چیز کا آ جانا, ناگہانی موت. اچانک کسی چیز کا آپ کے سر پر پڑ جانا, اس کو کہتے ہیں ناگہانی موت. وبا کا آ جانا, کرونا کا آ جانا. میں نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ یہ کرونا وبا ہے, ٹھیک ہے, اور بائبل مقدس میں ایسی وبا کئی دفعہ آئی ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا اپنی کلیسیوں کو, جتنے میری کلیسیاں کہ میں نے سب کو بتایا تھا کہ یہ جو اب, حالانکہ کرونا کا سٹارٹ تھا, تو میں نے کہا تھا کہ یہ لمیٹڈ لوگوں پر مور ہے. یہ لمیٹڈ لوگ ہی جائیں گے اس دنیا سے, یہ سارے کے سارے نہیں جائیں گے. اگر ایسا ہوتا, اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے نرسز اور ڈاکٹر غائب ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ جو موت کی, جو لعنت کی مور تھی, یہ مخصوص لوگوں پر, مخصوص گھرانوں پر تھی, مخصوص لوگوں پر تھی, اور خدا نے ان مخصوص لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا. ہاللیلویا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کرونا اب ختم ہو گیا, کرونا اب آیا تھا اب واپس نہ آئے. خدا جب قہر میں آئے گا, غضب میں آئے گا, تو یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. اس سے بڑی آفت بھی آ سکتی ہے, اس سے بری وبا بھی آ سکتی ہے, لیکن ہم نے ڈرنا ہے. لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف ایک, کیا لکھا ہے, بچے پڑھتے ہیں, خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف ایک فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے, ایک فرشتہ. ہاللیلویا. اگر آپ واقعی خدا سے ڈرتے ہیں تو آپ بچے ہیں, آپ بیٹی ہیں, آپ بیٹے ہیں, بزرگ ہیں, کسی بھی ایج میں ہے, خدا کا فرشتہ آپ کے گرد رہے گا. اور ایک فرشتہ ایک منٹ میں 1,85,000 بندے کو مار سکتا ہے, اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس. کتنا؟ ایک منٹ میں 1,85,000 بندے کو ایک فرشتہ مار سکتا ہے, ایک منٹ کے اندر. کتنی طاقت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم خدا سے ڈریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا. یہ تب ہوگا, تب خدا کا فرشتہ آپ کے ساتھ چلے گا, تب آپ کرونا میں سے بھی بچ جائیں گے, تب آپ بجلی چمک رہی ہوگی, آسمان سے گر رہی ہوگی, آپ پھر بھی بچ جائیں گے, تب آپ بچ جائیں گے. بے شک کتنا بھی بڑا سیلاب آ جائے پھر بھی آپ بچ جائیں گے. میں نے اخبار میں سے پڑھا بھی ہے, میں نے کچھ انٹرنیشنل نیوز میں, پیپر میں بھی پڑھا ہے کہ پنجاب میں ایک خاص قسم کا سانپ جو ہے وہ انٹر ہو چکا ہے. شاید آپ نے بھی پڑھا ہو, سنا ہو کہ جو وہ کہتے ہیں کہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ وہ رہتا ہی بستر کے اندر ہے.
یعنی بعض سانپ تو آپ نے دیکھے ہیں، اس لیے یہ بتاتی ہے زیادہ تر سانپ تو زمین کے نیچے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لیکن یہ سانپ جو ہے یہ زیادہ تر بستر کے اندر ہوتا ہے اور اتنی جلدی اس کا ٹریس آؤٹ نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اسی ریلیٹڈ جب کچھ دنوں کے بعد نیوز سنی تو میں نے نیوز میں یہ پڑھا کہ جو قصور کا ایریا ہے اس میں بہت سارے ایسے سانپ انٹر ہو چکے ہیں کسی بھی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں خوف و ہراس ہے۔ یہ اتھینٹک اور سرٹیفائیڈ نیوز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پنجاب کے اندر ایسے سانپ آ چکے ہیں کہ جو انتہائی زہریلے ہیں اور جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ میں پچھلے دنوں خدا کے خادم کو سن رہا تھا، شاید آپ بھی سنتے ہو، میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، خدا کا خادم ہے پروفٹ بجندر سنگھ۔ تو وہ چند ماہ پہلے وہ میسیجر، ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہے، بڑے عرصے سے کنیکٹ ہے اور خدا نے اس کو بڑی برکت دی ہے۔ اس نے بڑی پیشگوئیاں ہماری زندگی کے متعلق کی ہیں، ہماری زندگی میں وہ ساری پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ تو چند ماہ پہلے خدا کے بندے نے بتا دیا کہ اب کچھ ایسا ہوگا کہ زہریلے کیڑے اور جانور درندے نکلیں گے اور انسانوں کو ماریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا انٹرنیشنل نیوز میں کہ انڈیا میں بہت سارے کچھ علاقے ہیں جہاں پر وہ گڈیریے جو درندے ٹائپ جانور نکلتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، پھاڑتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کے کیڑے مکوڑے اور بھی انڈیا کے اندر نکلے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ وبا آ گئی ہے کہ سانپ نکل آئے ہیں جو لوگوں کو اتنے زہریلے ہیں کہ وہ جان لیوا ہے۔ ان کے کہتے ہیں کہ وہ اتنے جان لیوا کہ پہلے ڈنگ سے ہی انسان جو ہے وہ چل بستا ہے، یعنی اتنے زہریلے ہیں۔ پنجاب کے اندر یہ نیوز ہے کہ آ چکے ہیں، اور قصور کے اندر تو یہ نیوز پر بتا رہے کہ قصور کے اندر یہ بڑی سی وبا ہے، یا خدا کا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے سانپ اور لوگ بڑے خوفزدہ ہیں۔ تو بائبل مقدس میں نے ابھی کیا بتایا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف ایک کیا رہتا ہے؟ فرشتہ خیمہ رہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جس غار کے اندر دانیل کو ڈالا گیا، وہ جو شیر تھے اس کے اندر وہ خونخوار تھے۔ وہ شیر جو آپ چڑیا گھر کے اندر دیکھتے ہیں، یہ ایسے شیر نہیں تھے، یعنی مطلب کہ یہ ٹرین شیر ہے۔ ان کو اتنی ٹریننگ دی گئی ہے، جو آپ کے زو کے اندر شیر ہے، جو آپ سرکس کے اندر شیر دیکھتے ہیں، ان کو اتنی ٹریننگ دی گئی ہے کہ یہ انسانوں کو اتنی جلدی کچھ بھی نہیں کہتے۔ لیکن جو بادشاہ نے، دارا بادشاہ نے جو وہ شیر ٹرین کیے تھے، ان کو ٹریننگ اس لیے کی تھی کہ جس شخص کو اس غار کے اندر ڈالا جائے اس کو مار دیا جائے، اس کو چیر پھاڑ کر دیا گیا۔ اتنے زہریلے اور خونخوار وہ شیر تھے۔ لیکن لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ خدا کا فرشتہ اس غار میں اترا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے، اور ان شیروں نے دانیل کو کچھ بھی نہ کہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اس بات کا ایمان دارا بادشاہ کو تھا۔ دارا بادشاہ کا ایمان تھا کہ دانیل کا خدا کیا ہے؟ زندہ خدا ہے۔ دانیل کا خدا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ میں پوری بائبل مقدس پڑھتا ہوں، مجھے خدا کے کلام سے بڑا پیار ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ خدا کا بندہ دانیل، اور سب سے زیادہ میں جو بک پڑھتا ہوں دانیل کی کتاب پڑھتا ہوں، اور مجھے دل کو سکون ملتا ہے، اور مجھے دلی طور پر لگاؤ ہے اس کے ساتھ، خدا کے بندے کے ساتھ۔ دانیل کو خدا نے بڑی برکت دی ہے۔ ہاللیلویا۔ جب دارا بادشاہ نے شیروں کے سامنے ڈالا تو ان شیروں نے اسے کچھ کہا نہیں کہا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کا فرشتہ وہاں پر اترا ہوا تھا اور وہ دانیل کے ساتھ تھا۔ اگر آج خدا کا فرشتہ آپ کے ساتھ ہوگا تو کسی قسم کا کوئی زہریلا سانپ، کسی قسم کا کوئی کرونا، کسی قسم کی کوئی وبا آپ کو نہ آپ کے بچوں کو ٹچ کر سکتی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ صرف ایک پلوس تھا کشتی میں، ایک پلوس تھا، 250 بندے کی وہ کشتی تھی، 250 بندے کی، ایک بندے کی وجہ سے 250 بندہ بچ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میری بیوی دعا نہیں کرتی تو میں بھی دعا نہیں کرتا، کیا ہوگا؟ میں شوہر کہتا میں دعا کرتا ہوں، میری بیوی دعا کرتی، بچے دعا نہیں کرتے، فلانا دعا نہیں کرتا، تو میری دعا سے کیا ہوگا؟ نہیں، بائبل مقدس صرف ایک شخص کی دعا سے، کتنے؟ صرف ایک شخص کی دعا سے 250 بندہ موت کے منہ سے نکل کے زندگی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ہاللیلویا۔ ایک بندے کی دعا کے وسیلہ سے، اور اس کا نام تھا پالوس رسول۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے گھر میں کتنے دعا کرنے والے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ دعا نہیں کرتے تو آپ ان کے لیے خدا سے دعا کریں، خدا
کرتے یہ دعا کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے دعا نہیں کرتے آپ بھی نہ دعا کریں. آپ یہ کہیں کہ میری دعا سے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. جب میں اس طرح کا بچہ تھا جہاں تک میری سنبھالوں میں دعا کرتا تھا، اور میں 4 6 7 8 گھنٹے دعا کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک دعا کرتا تھا. جب میں اسکول میں میرا پیریڈ خالی ہوتا تھا، پیریڈ میں بھی اپنے سر کو جھکاتا اور دعا کرنا، وہ آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہوتا تھا، آدھا گھنٹے دعا کرتا. میرا بھائی میری بہن جانتے ہیں، اس وقت ہم ٹرین پہ بیٹھ کے اسکول سے اپنے اسٹیشن پر اپنے گاؤں آتے تھے. تو اگر ٹرین لیٹ ہے تو وہیں اسٹیشن پر بیٹھ کر سر کو جھکانا اور دعا کرنی شروع کر دینی. یعنی اتنا لگاؤ تھا. تو جس دن خدا، میں نے کئی دفعہ بتایا، جس دن خدا مجھ سے رات کو بات نہیں کرتا تو میری زندگی بے سکون رہتی تھی. میں بچہ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی ایسا کریں، لیکن میں بچہ تھا اور میں خدا کو کہتا تھا خدا آج رات نے مجھے کوئی بات مجھے بتائی نہیں ہے، سو پلیز تیری مہربانی ہے کہ آج رات مجھ سے ضرور کلام کرتا، اور میرا خدا مجھ سے کلام کرتا. اور جو وہ کہتا تھا وہ میری زندگی پہ پورا ہوتا تھا اور ہو رہا ہے. ہاللیلویا. اور میں نے خدا کی قدرت کو دیکھا، خدا کام کرتا، خدا ہے بڑی قریب سے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے. تو وہی خدا جو میرا خدا ہے وہ آپ کا خدا ہے، جو دانیل کا خدا ہے وہی آپ کا خدا ہے. ہاللیلویا. اگر دانیل کے یہ خدا شیروں کی مانگ میں آ سکتا تو آپ کے لیے بھی مشکل میں، مصیبت میں، ہر گھڑی میں. پچھلے فرائیڈے کو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مارتھا کا ایمان. کیا سیکھا تھا؟ مارتھا کا ایمان. بہت دفعہ تو ہم نے یہ سنا ہے مریم نے یہ کیا، مریم خدا کا کلام بڑا سنتی تھی، لیکن پچھلی دفعہ بہت سارے خادموں نے مارتھا کی تعریف نہیں کی. بہت سارے خادموں نے مارتھا کو کرٹیسائز کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مارتھا اچھا کام نہیں کرتی تھی، مارتھا گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، اور مریم اچھی تھی کیونکہ وہ خدا کا کلام سنتی تھی. لیکن بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان جب کسوٹی پہ پرکھا گیا. کسوٹی، کتنے لوگ کسوٹی جانتے ہیں؟ جب سنیارے کے پاس آپ سونا بیچنے کے لیے لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک پتھر پڑا ہوتا ہے، تو وہ اس پہ وہ اس کے ساتھ رگڑ دیتا ہے، تو وہ اسی کو پتہ ہے کیسی چمک ہوگی تو اصلی سونا ہے. تو وہ جو پتھر پڑا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسوٹی. اس کو کیا کہتا ہے؟ کسوٹی کہتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا اصلی ہے کہ نکلی ہے. بھائی کلام تو مریم نے بھی سنا تھا، کلام تو مارتھا نے بھی سنا تھا، لیکن جب کسوٹی پہ پرکھا گیا تو مارتھا کا ایمان مریم کے ایمان سے بڑا نکلا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ بہنیں کرٹیسائز کریں، یہ میری بیٹی جو ہے، یہ میری بہن جو ہے کچن میں سارا دن کام کرتی رہتی ہے، یہ خدا سے نہیں رہتی. بھائی بات ایمان کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑا کلام سنتے ہیں تو وہ بڑا ایماندار ہو جائے گا، نہیں، بات عمل کی ہے. مریم نے سنا لیکن اس کے مطابق اپنے ایمان کو نہیں ٹھہرایا. مارتھا نے بھی سنا، چاہے کچن میں خدا کا کلام سنا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا. ہاللیلویا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ حالانکہ مارتھا کو بھی پتا 4 دن لازر کے ہو گیا، اس کا بھائی ہے اور ایک بھائی ہے اور وہی ان کا اظہار ہے. ان کا کوئی ہسٹری کے مطابق بات بائبل کے استاد لکھتا، ان کا ماں باپ کوئی نہیں تھا اور وہ لازر ہی ان کا سب کچھ تھا، اس کا بھائی اس کا سب کچھ تھا. تو ہسٹری کے مطابق تو ایسا ہی ہے. تو بائبل مقدس بھی ایسا ہی وضاحت کرتے، لازر کا تذکرہ کرتی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں ایک ہی سہارا اور 4 دن قبر میں پڑا ہوا، پھر بھی مارتھا یسوع کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ آج بھی تو یسوع، آج بھی خدا جو خدا سے تو مانگے گا وہ تجھے دے گا. آج بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا بھائی 4 دن قبر میں پڑے ہوئے، 4 دن اسے قبر میں پڑے ہوئے ہو گئے، لیکن آج بھی میں ایمان رکھتا ہوں جو تو کہے گا ہو جائے گا. ہاللیلویا. اس کو ایمان کہتے ہیں اور ایسے ایمان رکھنے والے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. دانیل دارا بادشاہ کے سامنے اس نے ترلا منت نہیں کیا، اس نے کہا کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، وہ اپنے فرشتہ کو بھیجے گا، وہ مجھے محفوظ رکھے گا. اور خدا نے اسے محفوظ رکھا دانیل کو شیروں کی مار میں سے. ہاللیلویا. سو بات، میرا میسج خدا میں نے اور تھا، لیکن پھر بھی خدا کی روح کی مرضی تھی کہ خدا نے یہ آپ کو ڈلیور کیا. لیکن پھر بھی میں میسج اپنے آج کی آیت کو، صرف ایک آیت کو جو اسی تعلق سے ہے، وہ آیت ہے جتنے لوگوں پر خدا کا زندہ کلام ہے وہ نکالے. زبور 23 اور اس کی پہلی آیت کی ہم تلاوت کریں گے اور دوسری کی. کتنے بچے ہیں جو بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ اور بائبل جو پڑھ سکتے ہیں جن کے پاس بائبل نہیں، جو بائبل پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس بائبل نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں؟ آپ کے پاس بائبل نہیں ہے؟ اچھا، گاڈ بلیس یو. خدا بھیا کر کے بتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہو.
صرف ایک ہی بات، خداوند میرا چھپانا اور مجھے کمی۔ اس ضبور کو پڑھتے ہیں، میں جب صبح دعا کرتا ہوں تو ہمارا جو دعا کا ٹائم ہوتا ہے وہ چونکہ ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں تو اس لیے ہمارا جو دعا کا ٹائم، میرا جو اپنا دعا کا ٹائم ہے وہ صبح 6 سے لے کر 7 بجے تک ہوتا ہے۔ میں اور میری بھی 6 سے 7 بجے تک صرف ہم نے دعا کرنی ہے، 1 گھنٹہ ہم نے خدا کے ساتھ مخصوص صبح، کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں اس لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ ہمارا مخصوص ہوتا ہے۔ تو میں اپنی دعا میں صبح کو کروں، شام کو کروں، دوپہر کو کروں، رات کو کروں، میں اپنی ہر ایک دعا میں اس زبور کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہلیلویا۔ آپ بھی جب دعا کرتے ہیں خدا کے سامنے جھکتے ہیں، خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند میرا اور مجھے کمی۔ ہلیلویا۔ اب چھپان، تھوڑے وقت کے لیے میں نے ٹائم کافی لے لیا، اب تھوڑے وقت کی چھپان کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہم جو یہاں پر ہیں، میرا خیال ہے کافی ہم گاؤں سے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، میرا تو ہے، میں جانتا ہوں۔ چھپان کہتا ہے ڈنگر چارن والے کو۔ چھپان کس کو کہتے ہیں؟ جڑا بندہ ڈنگر چارتا ہے، جڑا بندہ ڈنگراں دی سام کرتا ہے، انہوں کہتے ہیں چھپان، چرواہا جنہوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند میرا اور مجھے کمی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے والد صاحب نے جو مال مویشی رکھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ جو میرا والد تھا وہ ایک مقررہ وقت کے مطابق، میرا بھائی بھی گاؤں سے ہے، وہ بھی جانتا ہے، جتنے بھی چرواہے ہوتے ہیں جنہوں نے مال ڈنگر رکھا ہوتا ہے تو وہ ایک مقررہ وقت کے مطابق جاتے ہیں اور ان جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، گتاوا کرتے ہیں اور ان کو چارہ ڈالتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا، حالانکہ میں جب اپنے والد کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، میں بڑی دعا کرتا تھا، لیکن میں دعا میں یہ بھی کہتا خداوند خدا، یہ جو کھیتی باڑی ہے اور یہ جو چھپانی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے کسی آفس میں جاب دینا تاکہ میں سکون سے یہ پٹھے پانا ڈنگر کے سامنے بہت مشکل کام ہے۔ سو میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کی اور خدا نے ایسا ہی کیا کہ وہ کام مجھے نہ کرنا، بڑا مشکل کام ہے بیٹا۔ بارش کے عالم میں میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بارش، بڑی سرد، دسمبر کی بارش کسی لوگوں نے دیکھی ہے، دسمبر کی اور جنوری کی بارش بڑی ٹیپیکل بارش ہوتی ہے۔ جب سردی ہو تو سردی میں نے دیکھا ہے کہ جس کا مال ہوتا ہے وہ چرواہا ہوتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، جانور کو باہر کرتا ہے اور اس کی جگہ کو خشک کرتا ہے اور بڑا کام کرتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی پتا ہے کہ کوئی چرواہا یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے چارے کے اندر کوئی زہر چلا جائے اور اس کا جانور مر جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چرواہا ایسا نہیں۔ لیکن یہاں پر خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا مجھے کمی۔ اس کا مطلب ہے خدا کا بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے دینے والا، مجھے پہننے کے لیے دینے والا، میری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے، جو مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے، جو مجھے پہننے کے لیے دیتا ہے، جو مجھے رہنے کے لیے دیتا ہے۔ اگر پورے زبور کی تلاوت کی جائے تو آگے زبور نویس لکھتا ہے کہ جب میں سو جاتا ہوں تو وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آگے جا کے یہ لکھا ہے کہ جب میں بیماری کے عالم میں جاتا ہوں تو وہ میرے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہاللیلویا، کتنی بڑی بات ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہوگا تو اس کا مطلب خدا نے چھوڑ دیا نہیں۔ خدا اگر بیماری آ گئی ہے، پریشان، اس کا مطلب خدا نے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو مشکل میں جانے دیا تاکہ آپ کی دعا مضبوط ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ میرا تجربہ ہے، میں اب چونکہ میری مصروفیات کچھ زیادہ ہے، میرا تجربہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں پھر زیادہ دعا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو زیادہ دعا کرتے ہیں، لیٹے بھی دعا کرتے ہیں، کھانے کے ٹائم بھی دعا کرتے ہیں، جہاں بھی جاتا ہے خدا معاف کر دے، تو یہی خدا چاہتا ہے۔ جب آپ کے منہ سے لفظ خداوند یسوع مسیح نکلتا ہے تو ابلیس کی قوت جل جاتی ہے، تاثیریں جل جاتی ہے اور ابلیس شرمندہ ہوتا ہے اور روتا ہے، چلاتا ہے کہ یہ بیماری کے عالم میں بھی خدا کا شکر کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کا بندہ کیا کر کے خداوند میرا اور مجھے کمی۔ اس کا مطلب ہے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میرا خدا مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے، میرا خدا مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے، میرا خدا مجھے پہننے کے لیے دیتا ہے، رہنے کے لیے دیتا ہے اور رات کو بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ کون؟ میرا خدا۔ کون؟ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کتنے لوگ، میرا بھائی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، شاید اور بھی لوگ میڈیکل سے واقف ہو، اگر ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو اتنے جراثیم نظر آئیں گے،
اگر آپ میڈیکلی جائیں تو آپ کے یہاں پر اتنے جان لیوا وہ جراثیم ثابت کرتے کہ جس سے موت ہو سکتی ہے، جس سے کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب کرونا آیا تھا تو لوگ ڈاکٹروں نے پتہ کیا کہا کہ جس شخص کو کرونا ہو جائے اس کے پاس نہیں ٹھہرنا، اگر دوسرے کو بھی ہو گئے تو اس سے کی موت ہو جائے گی۔ بلکہ آپ تو بڑا ہی جانتے ہیں، ہم سبھی کرونا کے متعلق بڑا جانتے ہیں کہ اتنی کانشیس لوگ ہو گئے تھے، اتنے ڈر گئے تھے کہ لوگ باہر نکلتے بھی وہ ڈرتے تھے۔ یعنی کترینہ پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ وہ کیا کہتے ہیں جی وہ کترینہ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، وہ تنہائی میں چلے گئے تاکہ کوئی بھی ان کے پاس نہ جائے، یعنی اتنا خوف تھا۔ پھر اگر ڈاکٹر کو کہا جائے کہ آپ کے کھانے میں سے جراثیم ثابت کر دیتے تو ہزاروں جراثیم ثابت کر دیں گے، ہزاروں جراثیم ثابت کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ گندے ہیں، آپ کے کھانے میں یہ جراثیم ہے، اس سے جان جا سکتی ہے، اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ وہ کہیں گے ٹی بی کے مریض کے ساتھ نہیں ملنا، اگر ٹی بی کا مرض آپ کو بھی ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کرونا کے مرض کے ساتھ نہیں ملنا، آپ کو بھی ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے ہیپاٹائٹس کا جو مریض ہے اس کے برتن میں پانی نہیں پینا، اگر آپ پییں گے تو آپ کو بھی ہیپاٹائٹس ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ اگر اس مریض کے ساتھ آپ بیٹھے تو اس کی بیماری آپ کو کنورٹ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ کرونا جب آیا تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ملے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے نرسز اور میڈیکل سٹاف مر جاتا، اس دنیا میں سے چلا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے پہلے کہا لمیٹڈ لوگوں پر جو کہ موت تھی، اس کا مطلب اگر ایک گھر میں کسی شخص کو ٹی بی ہو جائے تو وہ سارے کا سارا خاندان مر جائے، ایسا نہیں ہوا۔ میں نے نہیں دیکھا کہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر ایک شخص کو ایک گھر میں جس کو کہتے ہیں کالا یا کان ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے یا اس طرح کی بیماری ہو جائے، اس کا سارا کا سارا گھرانہ مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جان لیوا ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ جس کی ہوتی ہے وہ بھی اس وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ خدا قادر مطلق خدا جس پر سزا کی مہر ہوتی ہے وہی سزا برداشت کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کھانا پاک ہے۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں اگر اس میں جراثیم بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی جراثیم، کسی قسم کی کوئی وبا آپ کو چھو نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ کا چوپان کون ہے؟ آپ کا خدا ہے۔ آپ کا چوپان آپ کا خدا ہے جو آپ کو کھانے کے لیے، کھانا کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں آپ کا خدا آپ کے کھانا زہریلا بنا سے اور جس سے آپ کی موت ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا واقعی مانا کہ خداوند آپ کا چوپان ہے تو پھر آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ کسی کھانے سے، کسی جراثیم سے آپ کا کچھ بھی نہیں۔ میرا بھائی میڈیکل میں ہے، اس سے پوچھے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہزاروں ٹیپیکل مریضوں کو چیک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ساری کی ساری بیماری اس کے اندر ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے اور خدا کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ چوپان ہے، ہمارا خدا ہمارا رکھوالا اور محافظ ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھ کے چلیں گے تو کسی قسم کی کوئی بیماری، جراثیم، آفت ہمیں ٹچ نہیں کرے گی۔ ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارا گھرانہ بھی محفوظ رہے گا، ہمارے رستے، ہمارے بچے، ہمارا خاندان محفوظ رہے گا، اور ہم اسی طرح اپنی مقررہ عمر کو پورا کر کے خدا کے پاس جائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔